السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دا بلائنڈ سائڈ اور میں ہوں نیلم اسلم۔ میں ایکچولی ابھی ایک ویڈیو دیکھی ہے میں نے سوشل میڈیا پہ، اقرار الحسن سید ہمارے اینکر ہیں، انہوں نے وہ شیئر کی ہوئی تھی ویڈیو۔ اس میں انہوں نے پیر محل کا ایک اسکول ہے جو اسکول کے پرنسپل ہیں اور دیگر جو ٹیچرز ہیں وہ بچوں کے ساتھ جنسی درندگی کے واقعات میں ملوث ہیں، اس کی ویڈیو شیئر کی ہوئی تھی۔ اس کے اوپر کوئی الزام بھی نہیں تھا، اس کی ایک باقاعدہ ایک ویڈیو ان کے پاس تھی ایز اے پروف، اور جس میں ایک چھوٹی سی بچی ہے جس کو وہ ایک الگ سے انہوں نے کوئی روم بنایا ہوا تھا، اس میں وہ بلاتے ہیں اور وہاں پہ اس بچی کو چائلڈ ابیوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اسی طرح بہت ساری بچیاں اور بچوں کے ساتھ وہاں پہ اس اسکول میں یہ کیا جا رہا ہے۔ میں کافی زیادہ نارمل تھی اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے، اینڈ آئی واز اوکے اینڈ آئی واز فائن۔ لیکن جب میں نے یہ ویڈیو دیکھی اس کے بعد میں ایک بار پھر سے آئی گاٹ اپسیٹ۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ جب میں چھوٹی تھی، جب ہمارے پیرنٹس اسکول بھیجتے تھے تو وہ ایسے سکون سے اپنی زندگی گزارتے تھے اور خوش ہوتے تھے کہ ہمارے بچے اسکول چلے گئے ہیں، اب کچھ سیکھ کے آئیں گے اور تنگ بھی نہیں کریں گے اور سب کچھ۔ اور اسکول ایک ہمارے لیے ایک بلیسنگ اور ایک پیراڈائز اور ایک اس طرح کی ایک اچھی سی جگہ ہوتی تھی، اور ہم اپنے ٹیچرس سے ملتے تھے اور ٹیچرس کا ہم بہت ریگارڈ کرتے ہیں آج بھی۔ ابھی پچھلے ہی دنوں میری اپنی ایک ٹیچر سے بات ہو رہی تھی جو کہ ابھی یو اے ای میں کام کر رہی ہیں، اور میں ان کو بتا رہی تھی، اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہی تھی، اور میں پلان کر رہی تھی کہ میں ان سے ملوں گی۔ میں نے ان کو بولا کہ میں جنوری میں ان کے پاس آؤں گی اور ان سے ملوں گی، اور وہ بہت خوش تھی میرے لیے۔ ہمارے ایسے ٹیچرس تھے اور ہمارے لیے اسکول ایک ایسی سیکرڈ جگہ ہوتی تھی، ہمارے لیے ہمارے ٹیچرس ایسے رسپیکٹیبل تھے۔ لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے، آپ اپنے بچوں کو اسکول بھیج دیتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے وہ سیف ہوتے ہیں؟ اسکول بھیج کے بھی اب پیرنٹس کو پریشان رہنا پڑے گا۔ زمانہ، دنیا اتنی غلط راستے پہ چل رہی ہے، غلط ڈگر پہ چل رہی ہے، یا شاید پہلے بھی ان جگہوں پہ ایسا ہی ہوتا ہوگا، ہمیں نہیں پتہ، لیکن اب میڈیا کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ایکسپوز ہو رہی ہیں، سامنے آ رہی ہیں۔ اور پلیز جو ایکسپوز کر رہا ہے اس کو مت برا کہیں، وہ تو اچھا کر رہا ہے، وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ آپ مدرسوں کو، آپ مولویوں کو کہہ رہے تھے یہ اسکولز ہیں۔ جو ٹیچر جن کی وہ پکچر ہے اس میں، انہوں نے گلاسز لگائے ہوئے ہیں، بڑے کوئی شکل سے، میں ان کو کچھ القابات سے نوازنا چاہتی ہوں لیکن ڈیفینیٹلی نہیں نواز سکتی، تہذیب کے کچھ دائرے میں رہنا پڑے گا۔ لیکن جو کام انہوں نے وحشیانہ کام کیا ہے، جو جاہلانہ کام کیا ہے، شکل سے تو بالکل پڑھے لکھے لگ رہے ہیں، لیکن جو انہوں نے حرکت کی ہے، جس معصوم بچی کے ساتھ کیا ہے، اس سے پہلے کتنی بچوں کے ساتھ یہ سب کیا ہوگا، ان کے دماغ سے کبھی یہ چھاپ جائے گی، ان کے دماغ سے کبھی یہ امپریشنز جا سکتے ہیں، ان کا بچپن ایسا گزرا ہے، ان کا مستقبل کیسا ہوگا، وہ ساری زندگی اس ٹراما سے باہر نکل پائیں گے؟ اور ہو سکتا ہے کچھ خدا نخواستہ ایسے ہی راستے پہ وہ بھی چلنا شروع ہو جائیں، ان کو لگے کہ یہ تو اگر ہمارے ٹیچر کر رہے ہیں تو یہ کوئی نارمل سی چیز ہوگی۔ پلیز اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہوئے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ وہ گورنمنٹ اسکول تھا یا وہ کسی چھوٹے علاقے کا اسکول تھا، اس میں ہم نے بڑے اسکولس کے بھی ایسے اسکینڈل سنے ہیں۔ سمجھ نہیں آتی کہ آپ کے بچے اب اسکولس میں بھی سیف نہیں ہیں، کہاں پہ سیف ہوں گے؟ آپ کے بچے مدرسوں میں سیف نہیں ہیں، آپ کے بچے اسکولس میں سیف نہیں ہیں، آپ کے کہاں ہیں آپ کے؟ ہم بچپن میں ہم گلی میں کھیلنے جاتے تھے اور ہم پارکس میں کھیلتے تھے، میرے بھائی تھے، میں لڑکوں کے ساتھ بھی کھیلتی تھی۔ اس وقت اتنا اچھا انوائرمنٹ تھا، اس وقت ایسے کوئی مسئلے نہیں تھے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ پچھلے 10 سال میں زمانہ اتنا خراب کیسے ہو گیا ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے۔ آپ لوگوں کو شاید پتا ہو کہ 10 سال میں زمانہ اتنا ہمارا ایسے کیسے خراب ہو گیا ہے، یا پھر ہمیں پتہ نہیں تھا ان چیزوں کا، یا پھر اب ہمیں، یا واقعی اب خراب ہو گیا ہے۔ ٹیچرز ایسا کر رہے ہیں، مجھے بہت دکھ ہوا ہے، اور میں آپ لوگوں سے صرف یہی اس وقت ریکویسٹ کر سکتی ہوں، کیونکہ میں نے پہلے وہ ویڈیو دیکھی، میں نے پھر چونکہ میں اپنی ویب سائٹ پہ کام کر رہی ہوں، اس میں یہی ایشوز ہوں گے سارے، میں نے اس کو اپنے پیج پہ شیئر کیا، لیکن وہ ویڈیو نے مجھے تنگ کر رہی تھی کہ میں نے اس کو اپنے پیج سے ریموو کر دیا، کیونکہ میں دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ میں بار بار اس ویڈیو کو، آپ لوگ کیسے دیکھیں گے؟ جن کے ساتھ ہوا ہے، جس کے بچے کے ساتھ ہوا ہوگا، جس بچے کے ساتھ یا بچی کے ساتھ ہوا ہے، وہ کیسے اس میں سے نکلے گا؟ تو اپنے بچوں کو دیکھیں کہ وہ کن اسکولس میں جا رہے ہیں، ان ٹیچرس کو دیکھیں ان کی کیا پروفائل ہے۔ پھر اب اسکولس بھی آپ کو، اب آپ اپنے بچوں کو ہر اسکول میں نہیں بھیج سکتے، لاہور کو تو اسکولس کا شہر کہا جاتا ہے، اب آپ کو دیکھنا پڑے گا آپ کا بچہ کس انسٹیٹیوشن میں جا رہا ہے، کن لوگوں کے ساتھ ٹائم گزار رہا ہے، کن لوگوں سے پڑھ رہا ہے، کن کو ٹیچرس کہہ رہا ہے۔ اب آپ کو بہت کھلی آنکھیں رکھنی پڑیں گی اپنے بچوں کے لیے۔ اب زمانہ جو ہے نا وہ بہت نیگیٹو ہو گیا ہے، اب آپ کو ہر وقت اپنی 4 آنکھیں رکھنی پڑیں گی، 2 پیچھے بھی رکھنی پڑیں گی، اور اپنے بچوں کے اوپر ایک گہری نظر رکھنی پڑے گی۔
میں یہی آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہ رہی تھی. آئی ایم سوری کہ مجھے اس طرح کی نیوز آپ کے سامنے لانی پڑتی ہیں. میرا خود بھی دل نہیں چاہتا, لیکن مجھے کہنا پڑا کہ آپ اپنے بچوں کی حفاظت کریں. آپ کے بچے سیف نہیں ہیں. تھینک یو.